آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا احسان عظیم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے بدکار اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، یہ ہمارا نصیبہ ہے، یہ ہماری قسمت کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا۔ بے شک بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری امتوں میں سب سے افضل امت تم ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، سوچو ذرا، قرآن نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے تو سید الانبیاء کی امت ہے۔ بے شک بے شک، اور اگر ہم افضل ہیں تو افضل کے اعتبار سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک، کم سے کم کچھ نہ کر سکے وہ اپنی زبان کو کھول سکے، بے شک، سبحان اللہ تو کہہ سکے۔ قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے، چاہے 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء اکرام آئے، ساری نبیوں کی امتیں رہیں، مگر کسی نے اتنا پیار، اتنی عقیدت، اتنی الفت، اتنی انسیت اپنے امتی سے نہیں کی جس طریقے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی۔ پیدا ہوتے ہی رب حبلی امتی فرمایا، اے میری گناہگار امت، اے میری سیاہکار امت، اے میری بدکار امت۔ برادران ملت اسلامیہ، جو نبی ہمیں پیدا ہوتے ہی یاد کرے کہ ہم غلام ہو کر کے اس کے نام پر درود و سلام بلند آواز سے نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے؟ اگر کہہ سکتے ہو تو رسول کے نام پر درود پاک بلند آواز سے پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، بہاریں آ گئی، ساری چیزوں کے اندر بہاریں آ گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا جب آپ دور دیکھیں گے، ظلم و ستم کو عام کیا جا رہا تھا، لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، سب سے بڑا جو گناہ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ عورتوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ عورتوں کو اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ مار دیا جاتا تھا، بس اسی پہ نہ بس کیا جاتا تھا، بلکہ اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس عورت کو سب سے زیادہ منحوس سمجھا جاتا تھا، سب سے زیادہ ملعونہ سمجھا جاتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، صرف اسی پر بس نہ کیا جاتا تھا بلکہ اس کے چہرے کے اوپر کالک پوت دی جاتی تھی اور علاقے میں گھمایا جاتا تھا، کسی خچر پر بیٹھ کر کے اس کو گھمایا جاتا تھا، اس کے ساتھ میں بہت سارے مرد ہوا کرتے تھے اور اس کو گھمایا جاتا تھا، پورے علاقے کے اندر گھمایا جاتا تھا، سب کہیں گھمایا جاتا تھا، اور پھر لا کر کے اس کو ایک جھوپڑی جو علاقے سے باہر ہوا کرتی تھی اس جگہ پر اس کو ڈال دیا جاتا تھا اور مختصر کھانا دیا جاتا تھا، کئی مہینے اسی کھانے پر جو اتفاق کیا جاتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب اس طریقے سے میرے آقا اس طریقے سے جو ہے عورتوں کے اوپر ظلم و
सितम हो रहा था, छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा तरगोर कर दिया जाता था। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, जब उन बच्चियों की आहें बारगाह इलाही में पहुंची, जब उन औरतों की आहें बारगाह इलाही में पहुंची, वो औरतें अर्ज करती हैं, ऐ परवरदिगार आलम, ये जुल्म और सितम कब तक हम सहते रहें, ये बर्बरियत कब तक हम सहते रहें, ये सितम कब तक सहते रहें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन औरतों की आहों को कबूल फरमाया और कबूल फरमा के नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भेजे। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ताजुल शरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग सुनेंगे? नींद तो नहीं आ रही? नींद इंशाल्लाह नहीं आएगी। अभी बहुत सारे वाक़यात सुनाना है, आपसे काफ़ी टाइम लेंगे। टाइम दोगे नहीं दोगे? बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, पूरे जहां के अंदर बाहर आ गई, सारी दुनिया मुनव्वर हो गई। जब सारी दुनिया मुनव्वर हो गई, मेरे आका तशरीफ ले आए। इधर से हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेने के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंची। अभी आपने इससे पहले का वाकया मौलाना जसीम साहब से सुना, आगे का वाकया मुझसे सुनो। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, हजरत हलीमा सादिया मक्का मुकर्रमा पहुंचती हैं। इससे पहले तमाम दाइयां चली गई, मगर तमाम दाइयां मालदार घराने के बच्चों को ले गई। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उतनी बड़ी कमजोर थी, लागर थी, चलने की ताकत नहीं थी। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जब मक्का मुकर्रमा पहुंचती है, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का मुकर्रमा में पहुंची तो आपने सारे घरों को देखा, सारे घरों का आपने जायजा लिया, मगर मालदार घराने के बच्चे सारे चले गए। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा परेशान, हम अपने बच्चों का खर्च कैसे चलाऊं, हम अपने बच्चों के साथ में किस तरीके से जिंदगी गुजारूंगा, मैं बहुत ही ज्यादा लागर और कमजोर हूँ, मेरे पास माल भी नहीं है। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब मक्का मुकर्रमा की बस्ती से मायूस हो गई, आखिरकार जब खाने काबा में पहुंचती हैं, जैसे ही खाने काबा के पास जा करके रोना बिलखना सजकना शुरू कर दिया। ऐ परवरदिगार आलम, बड़ी मशक्कतों के साथ यहाँ पर आई हूँ, अगर मैं मायूस हो के अगर अपने कबीले के अंदर गई तो कबीले के लोग न जाने मुझे क्या क्या कहेंगे, बड़ा ताना देंगी। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दुआ को कबूल फरमा लिया। फौरन क्या देखा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, बेटी तुम क्यों रो रही हो, ऐ बेटी रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है। हजरत हलीमा सादिया अर्ज करती हैं, ऐ सरदार मक्का, मैं बच्चे को लेने के लिए आई हूँ, मगर यहाँ पर बच्चा न मिला। सारी तमाम मेरी सहेलियाँ तमाम मालदार घराने के बच्चों को ले गई हैं, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मैं मायूस होकर यहाँ पे आई हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नसब नामा पूछा और पूछ करके हजरत हलीमा सादिया को अपने साथ में लेकर के अपने घर पे लेके जाते हैं और कहते हैं, ऐ हलीमा मेरा बच्चा है, मेरा पोता है। जब ये कहा हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया है, बाप का साया न रहा है। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, हजरत हलीमा ने कहा कोई बात नहीं है। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरे आका करीम
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचती हैं। इससे पहले तारीख में आया है कई दाइयां मेरे आका के घर पे भी गई हैं, मगर सारी दाइयों ने मेरे आका को देखा है, मगर मेरे आका ने अपना रुख ज़ेबा उन दाइयों से फेर लिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसी वजह से रुख ज़ेबा को फेर लिया था, क्योंकि मेरे आका ने और सारी दाइयों को कबूल ही न किया था। कबूल अगर किया था तो हजरत हलीमा सादिया को किया। जैसे ही हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचती हैं, मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया, मेरे आका मुस्कुराने लगते, यानी हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पसंद फरमाया। बेशक बेशक वाह। जब हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मेरे आका ने कबूल फरमा लिया, मेरे आका ने उन्हें पसंद फरमा लिया। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के अपने डेरे पर जाती हैं और डेरे पर रात भर रहती हैं। सुबह के वक्त फिर हजरत आमिना के घर पे जाती हैं, सलाम अर्ज करती हैं, फिर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खाना काबा में जाती हैं, सलाम अर्ज करती हैं, खाना काबा का तवाफ करती हैं ताकि मैं संगे अस्वद को चूम लूं। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पहला चक्कर लगाया, पहला तवाफ किया, फिर दूसरा तवाफ किया, मगर संगे अस्वद को न चूम पाई, तीसरा तवाफ किया, मगर संगे अस्वद को न चूम पाई, यहाँ तक कि 7 मरतबा आपने चक्कर लगाया, मगर संगे अस्वद को न चूम पाई, संगे अस्वद को न चूम पाई। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा परेशान हो जाती है। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैरत में है कि मुझे और हमने जो संगे अस्वद को न चूम पाया है, मैंने नहीं चूमा, ये छोटे से बच्चे ने भी नहीं चूम पाया है। बहुत मायूस गमगीन थी, इसी गमगीनियत के आलम में डूबी हुई थी, इसी हैरत में डूबी हुई थी। आवाज आती है संगे अस्वद से आवाज आती है, अय हलीमा घबरा नहीं, अय हलीमा परेशान न हो, अय हलीमा मायूस न हो कि सारे लोग, सारे अफराद, सारे हाजी मुझे चूमते हैं और संगे अस्वद इतना कहना था अपनी जमीन से उखड़ता है और मेरे आका के रुखे ज़ेबा को चूम लेता है। बेशक बेशक वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक राजरानी मिल्लत इस्लामिया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा को संगे अस्वद ने चूमा और चूम करके मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सलाम अर्ज किया। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आगे बढ़ती हैं, अपने काफिले को आगे बढ़ाती हैं। हजरत हारिस भी साथ में है, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब उठनी पर सवार होते हैं, मेरे आका का सवार होना था और फौरन उस उठनी के अंदर ताजगी आ जाती है, एकदम तवानाई आ जाती है, आगे बढ़ती उठनी आगे बढ़ती है। राजरानी मिल्लत इस्लामिया बहुत तेजी के साथ में वो उठनी जा रही है, बहुत तेजी के साथ में उठनी जा रही है। आखिरकार चलते चलते सफर करते करते रात हो गई। एक मकाम पर हजरत हलीमा सादिया ठहर जाती हैं, एक मकाम पर ठहरती हैं, एक बस्ती में ठहरती हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लोगों ने बताया जहाँ पर एक नजूमी रहता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही दानिश्वर है, वो दिलों के राज को बता दिया करता है, दिलों के हालात को बता दिया करता है, दिलों के राज को बता दिया करता है। राजरानी मिल्लत इस्लामिया लोग जो उसके पास जाते हैं अपनी फरियादें लेकर जाते हैं, सारी फरियादों की हल किया करता था। राजरानी मिल्लत इस्लामिया लोगों ने उसका बहुत चर्चा कर रखा था, लोग उसे बहुत मानते थे। राजरानी मिल्लत इस्लामिया हजरत हलीमा सादिया ने सोचा चलो इस बच्चे को भी उस नजूमी को दिखा लाए, उस नजूमी को दिखा लाए। इधर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसे ही उस नजूमी के पास पहुंचती हैं, यानी दरवाजे पर पहुंचती हैं, वो नजूमी अपने चेलों के साथ में है, अपने मुरीदों के साथ में है, अपने चेलों के साथ में है।
اے میری تقلید کرنے والوں، اے مجھے میری پیروی کرنے والوں، اے میرے غلاموں سنو سنو کہ میں نے کتاب کے اندر دیکھا ہے، آسمانی کتاب کے اندر دیکھا ہے کہ ایک بچہ جس کا نام محمد ہے وہ اسی دنیا میں تشریف لا چکا ہے. اس کے آنے کے سبب ہمارے دین کا خاتمہ ہو جائے گا، ہمارا دین ختم ہو جائے گا. اے لوگوں کو بچہ جہاں بھی ملے اسے مار دینا، اس کو انتقال کر دینا. برادران ملت اسلامیہ، جب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جیسے ہی دروازے پر پہنچتی ہیں، جب اس آواز کو آپ سنتی ہیں آپ حیران و پریشان ہو جاتی ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آخرکار بڑی ہمتوں کے ساتھ میں، بڑی جرأت مندانہ انداز میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتی ہیں اور اس مجنون کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں اس بچے کے تعلق سے بتاؤ. اتنا کہنا تھا، اس نے جب اس نور کو دیکھا، نور محمدی کو دیکھا، فوراً اس نے آسمانی کتاب کو نکالا. اس کے اندر میرے آقا کے تمام اوصاف حمیدہ تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفات تھے. جیسے ہی اس نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفات کو دیکھا، میرے آقا کی خوبیوں کو دیکھا، کبھی میرے آقا کے کبھی رخ زیبا کو دیکھ رہا ہے، کبھی کالی کالی زلفوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی میرے آقا کے سینے مبارکہ کو دیکھ رہا ہے، کبھی میرے آقا کے قدم ناز کو دیکھ رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ، ایک دم چیختا ہے، چیخ کر کے کہتا ہے اے میرے مریدو سنو سنو، جس کا ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا، جس کا میں ابھی بیان کر رہا تھا، یہ وہی بچہ ہے جس کا نام محمد ہے. یہ وہی بچہ ہے، میرے دین کو ختم کر دے گا، میرے دین کو ختم کر دے گا. برادران ملت اسلامیہ، جیسے اس نے اشارہ کیا اے لوگوں تلوار لے کر آ جاؤ، اس کے مرید سارے تلوار لے کر آ جاتے ہیں، سارے تلوار لے کر آ جاتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان حالات کو دیکھ رہی ہے، ادھر جو ہے دشمن تلوار لہرا رہے ہیں، اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آغوش میں جلوہ افروز ہیں، یعنی سو رہے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رو رہی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رو رہی ہیں اور دل ہی دل میں کہہ رہی ہیں میں یہاں پر اکیلی ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہاں پر نہ جانے کتنے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، اب میرا بچنا مشکل ہے، موت حقیقت میں آنی ہی آنی ہے. برادران ملت اسلامیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں اور ایک آنسو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا پر پڑتا ہے. میرے آقا اٹھ جاتے ہیں، میرے آقا بیدار ہو جاتے ہیں، میرے آقا اشارتاً کہتے ہیں، میرے آقا اشارتاً کہتے ہیں اے میری امی جان کیوں رو رہی ہو. برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا نے درس دیا اے میری امی جان کیوں رو رہی ہو، رونے کا سبب کیا ہے. میری امی جان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے میرے بیٹے، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ادھر تلواروں کی طرف نظر کر کے دیکھو، نظر کر کے دیکھو، یہ تمہارے خون کے تلاشی ہے، تم کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، ادھر میرے حضرت حلیمہ کا کہنا تھا میرے آقا مسکراتے ہیں، مسکرانا کا یہ عالم ہے کہ ایک نور آپ کے دندان مبارک سے نکلتا ہے، وہ نور نکل کر کے آسمان پر جاتا ہے اور جیسے ہی آسمان پر جاتا ہے تو بجلی کڑکتی ہے، ایک دم جتنے دشمن ہیں سارے دشمن خاتمہ ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چچا تیرا. برادران ملت اسلامیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے وہاں سے چلتی ہیں اور چلنے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے گھر پہ آ جاتی ہیں.
آپ لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ جب آپ کا دل اداس ہو جائے تو اشارہ سے مجھے بتا دینا، زبردستی نہیں ہے نا، زبردستی نہیں، کوشش کروں۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آ جاتے ہیں۔ میرے آقا کا آنا تھا کتابوں کے اندر آیا ہے، میرے آقا کے آنے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ مہکنے لگتا ہے، پورا قبیلہ خوشبو سے معطر۔ لوگوں نے کہا میں نے بہت ساری خوشبو کا جائزہ لیا مگر یہ خوشبو کہیں نظر نہیں آ رہی، مگر یہ خوشبو آئے کیسے؟ یہ تو میرے آقا کی خوشبو ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس میں اطہر سے خوشبو آ رہی ہے، اور وہ جنت کی بھی سب سے افضل خوشبو تھی، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے آتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تمام عورتیں میرے گھر میں آتی، رات ہو چکی تھی تو میرے گھر میں چراغ نہیں جلا، ہمارے گھر میں روشنی نہیں ہوئی، میرے گھر میں چراغ دنیاوی نہیں جلا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، تمام عورتیں آتی ہیں، عرض کرتی ہے حلیمہ بتا تو ذرا، تو تو بڑی تنگی حالت میں ہے، تو تو بڑی پریشان رہتی ہے، تیرے پاس مال بھی نہیں ہے، تیرے پاس زیورات بھی نہیں ہے، تیرے پاس دولت نہیں ہے، تو سب سے زیادہ مفلسی کی ماری ہوئی ہے، مگر تیرے گھر میں روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ کتنی لکڑیاں ہیں تیرے گھر میں؟ تیرے گھر میں روشنی کا انتظام کتنا کر لیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے کہا اے عورتوں میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو محمد عربی کے صدقے رہے سب کچھ، ہمارے گھر کے اندر روشنی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس میں اطہر کی خوشبو ہے، جس میں اطہر سے جو نور نکلتا ہے وہ پورے گھر کے اندر ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہیں، اگر کوئی بیمار آتا ہے میرے آقا کے دست اقدس کو اس میں پانی میں ڈال دیا جاتا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پانی کو لے کر کے مریضوں کو دے دیا کرتی تھی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی مریضوں کو شفا دے دیا کرتا تھا۔ بے شک بے شک، واہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ شفا دے دیا کرتا تھا۔ آپ کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7 سال کے ہو گئے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک بیماری لگ گئی تھی، آنکھیں دکھنے لگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ بیماری لگی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام اطباء کو دکھایا، تمام ڈاکٹروں کو دکھایا، تمام طبیبوں کو دکھایا، تمام حکیموں کو دکھایا، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھیک نہ ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ٹھیک ہوئے۔ حضرت عبد المطلب پریشان کہ میں نے دنیا کے تمام ماہرین کو دکھا ڈالا ہے، تمام دانشوران کو دکھا ڈالا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دکھا ڈالا ہے، مگر اس بچے کو راحت و سکون نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اسی جستجو میں رہا کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ڈاکٹر مل جائے تاکہ میرے پوتے کو شفا مل جائے، تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پہ جلوہ افروز تھے، گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مایوس تھے، بڑے غمگین تھے، بڑے متحیر تھے۔ ایک شخص کا گزر ہوتا ہے اور کہتا ہے سردار مکہ تم پریشان کیوں ہو، تم بڑے اداس کیوں ہو، اس کی وجہ تو بتاؤ۔ حضرت سردار مکہ نے کہا اے شخص سن، میں نے بہت سارے اطباء کو دکھایا، میں نے بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر میرے پوتے کو جو بیماری لگ گئی ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، میں اسی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شخص نے کہا اے سردار مکہ، فلاں بازار میں ایک طبیب رہتا ہے، فلاں بازار میں ایک ڈاکٹر رہتا ہے، فلاں بازار میں ایک حکیم
رہتا ہے اس کے پاس جاؤ، وہ دوا بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے، اس کے پاس جو مریض پہنچ جاتا ہے اس کو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پوتے کو لے کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے اسی بازار میں پہنچتے ہیں، اسی مقام پر پہنچتے ہیں۔ جب اس کے مقام یعنی مکان پر پہنچتے ہیں، جیسے ہی مکان پر پہنچتے ہیں تو اس کا دروازہ بند ہے، اس کا مکان بند ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پریشان کہ میں بڑی مشقتوں کے ساتھ میں یہاں پر آیا ہوں، مگر یہ ڈاکٹر نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھا اس کا مکان کب کھلے گا، اس کا مکان، اس کا دروازہ کب کھلے گا؟ برادران ملت اسلامیہ، لوگوں نے بتایا اس کا مکان دروازہ 6 مہینے یا سال میں ایک مرتبہ کھلتا ہے، اس سے پہلے نہیں کھلتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا اس وقت تک کرتا کیا ہے؟ تو کہا ہے وہ عبادت و ریاضت کرتا ہے، عبادت و ریاضت کرتا ہے۔ تو کہا آپ کا کھلے گا؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے کہا یہ دروازہ تو ابھی بند ہوا ہے، اب نہیں کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پریشان کہ آخرکار ماجرا کیا ہے، بہت ہی مایوسی میں ہے۔ تو فوراً آپ نے کیا دیکھا کہ طوفان نمودار ہوتا ہے، فوراً زلزلہ آ جاتا ہے، اس کا تمام مکان جو ہے ہلنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے۔ فوراً وہ طبیب گھر سے باہر نکلتا ہے، جیسے ہی باہر نکلتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے سردار مکہ آنے کا سبب کیا ہے؟ اے سردار مکہ آنے کا سبب کیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے طبیب سن، آنے کا سبب یہ ہے کہ میرا یہ پوتا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، میں نے بہت سارے اطباء کو دکھایا مگر فائدہ نہ ہوا، میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، تیرا کسی نے مجھے بتایا پتا اور میں یہاں پر آیا ہوں تاکہ میرے پوتا ٹھیک ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسے ہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد نام بتایا، فوراً وہ شخص چوک جاتا ہے، وہ ڈاکٹر چوک جاتا ہے، فوراً اپنے گھر کے اندر جاتا ہے، ایک صحیفہ کو اٹھاتا ہے، آسمانی کتاب کو اٹھاتا ہے اور اسی آسمانی کتاب میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو دیکھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو دیکھتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام نشانیوں کو دیکھتا ہے۔ جیسے ہی وہ نشانیوں کو دیکھتا ہے اور جیسے ہی دیکھنا تھا فوراً بابا سے بلند کہتا ہے اے عبد المطلب تم نے میرے نصیبہ کو جگا دیا، تم نے میرے نصیبہ کو جگا دیا، تم نے میری قسمت کو بلند کر دیا، تم نے میرے حالات کو بلند کر دیا، تم نے میرے مرتبے کو بڑھا دیا کہ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا تھا جس کا نام محمد ہے اور وہ بہت ہی زیادہ بلند ہوگا، اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا کے تمام حلیہ کو چیک کر لیا، فوراً میرے آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے اور عرض کرتا ہے میرے آقا مجھے دامن اسلام کرنا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ داخل اسلام ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی کو نبوت جو 40 سال کے بعد ملی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ نبوت کا نتیجہ ہے کہ لوگ ڈاکٹر اور تمام لوگ جو ہے داخل اسلام ہو رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے طبیب جس ارادے سے میں آیا ہوں اس کی بیماری، میرے پوتے کی بیماری کو ٹھیک کر۔ تو اس نے کہا اے عبد المطلب اے سردار مکہ، تو ابھی تم نے اس بچے کے مقام کو سمجھا نہیں ہے، تم مجھ سے شفا لینے کے لیے آئے ہو، یہ وہ بچہ ہے جو پوری کائنات کو شفا دینے والا ہے، پوری
پوری کائنات کو شفا دینے والا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ساری کائنات اسی در سے ٹھیک ہوگی اور آپ مجھ سے شفا لینے کے لیے آئے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طبیب نے کہا، اے سرور مکہ، ان کا علاج انہی کے پاس، ان کی بیماری کا علاج انہی کے پاس۔ تو کہا کہاں ہے؟ کہا سرور مکہ، ان کے لعاب دہن کو نکالو اور ان کی آنکھوں میں لگاؤ، فوراً انہیں شفا مل جائے گی۔ سردار مکہ نے فوراً یہی کیا، فوراً زبان آپ کے دہن مبارک سے لعاب دہن کو نکالا، فوراً میرے آقا کی آنکھوں میں لگانا تھا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو شفا دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً ٹھیک۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے طبیب، تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مرض کو بتایا ہے، تو نے جو ہے علاج بتائی ہے، تو نے سبب بتایا ہے۔ تو اس نے عرض کیا، اے سردار مکہ، مجھے شرمندہ نہ کرو، میں گناہگار سیاہکار بدکار ہوں، اور آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے میرے پاس آئے ہو، یہ سب سے بڑا احسان جو ہے آپ کا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے طبیب، تو بتا کہ جب تو دم کرتا ہے تو کہتا کیا ہے؟ کیا پڑھتا ہے؟ کیا پڑھ کے تو دم کرتا ہے؟ تو وہ طبیب کہتا ہے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے، اے حضرت عبد المطلب، اے سردار مکہ، سنو، میں نے آسمانی کتابوں میں اس بچے کے تعلق سے بڑی فضیلتیں سنی ہے، بڑی رفاتیں سنی ہے، بڑی رفاتوں کو پڑھا ہے، اور جیسے ہی میں نے ان رفاتوں اور ان بلندیوں کو پڑھا ہے، میرے آقا کے اوصاف حمیدہ کو جب سے میں نے پڑھا ہے اور پڑھ کے مجھے عہد کر لیا ہے کہ جب نبی آخر الزمان میرے پاس آئیں گے تو ان کے دین میں ہم داخل ہو جائیں گے، اسی وقت سے میں نے اپنی زبان پہ نقش کر لیا ہے، اگر کوئی میرے پاس مریض آتا ہے تو اسی مریض کے اوپر میں نام محمد پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، فوراً اسے شفا دیتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک میں اتنی تاثیر اور ہم